پارٹی کی جو خدمت ہے، جدوجہد ہے پاکستان میں عورتوں کے حقوق کے لیے، وہ سب سے آگے پاکستان پیپلز پارٹی کا کردار ہے۔ اگر پاکستان کے اور یہ جو حقوق جن کے لیے ہم نے جدوجہد کیا ہے، جن کے لیے ہم نے اپنے قوانین میں، اپنے قانون میں ترمیم لے آئے ہیں، یہ حقوق ہمارا دین دیتے ہیں۔ اسلام عورتوں کو سب سے زیادہ دین دیتے ہیں۔ یہ حقوق ہمارا 1973 کا کانسٹیٹیوشن، شہید ذوالفقار علی بھٹو کا کانسٹیٹیوشن دیتا ہے۔ یہ ہم کسی سے عورتوں کے لیے ریکویسٹ نہیں کرتے ہیں، بھیک نہیں مانگتے ہیں، مطالبہ کرتے ہیں کہ جو حقوق ہمارا دین ہمیں دیتا ہے، جو حقوق ہمارا کانسٹیٹیوشن، ہمارا آئین عورتوں کو دیتے ہیں، ہم وہی حقوق، انہی حقوق کا مطالبہ کرتے ہیں۔ جب پاکستان پیپلز پارٹی مساوات کی بات کرتی ہے، جب پاکستان پیپلز پارٹی برابری کی بات کرتی ہے، اگر پاکستان پیپلز پارٹی کا سوچ ہے، نظریہ ہے کہ مزدوروں کو مساوات ملنا چاہیے، کسانوں کو برابری کے حقوق ملنا چاہیے، جو ہمارا پاکستان کا 50% پاپولیشن ہے، ان کو بھی برابری کے حقوق ملنا چاہیے، نہ صرف سیاست میں مگر معاشرے میں، معیشت میں، جگہ جگہ۔ اگر مرد کا 50% ہے تو وہاں عورتوں کو بھی 50% ہونا پڑے گا، اور انشاءاللہ تعالی آپ کی محنت کے، ہمارا جدوجہد سے ہم اس مقام پہ پہنچیں گے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ تاریخ ہے، یہ حقیقت ہے کہ اگر پاکستان میں عورتوں کو حقوق ملے ہیں تو پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں ملے ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ اگر پاکستان میں عورتوں کے حقوق میں اضافہ ہوا ہے تو صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں ہوا ہے۔ اگر اس ریاست میں عورتوں کو کوئی مالی مدد ملا ہے، ریاست کی طرف سے مدد ملا ہے، تو وہ صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں ملا ہے۔ اگر عورتوں کے کوٹا میں اضافہ ہوا ہے تو وہ صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں ہوا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی تاریخ بناتی ہے۔ ہم پورا مسلم دنیا میں آپ کی محنت سے، آپ کی جدوجہد سے، آپ کی خون پسینے کی محنت سے، آپ کی قربانیوں کی وجہ سے ہم نے پہلے مسلم امہ کی خاتون وزیر اعظم منتخب کیا۔ ایک دفعہ نہیں، 2 دفعہ منتخب کیا۔ پورے مسلم امہ میں پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن کی جدوجہد کی وجہ سے، پاکستان کے خاتون کی جدوجہد کی وجہ سے یہ مقام پاکستان نے حاصل کیا ہے۔ پورا مسلم امہ میں سب سے پہلے آپ کے شہید محترمہ بینظیر بھٹو وزیر اعظم بنے۔ اگر پاکستان میں پہلا خاتون جج بھی بنی تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں بنی۔ اگر پاکستان میں پہلے خاتون پولیس اسٹیشن بنے تو پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں بنے۔ اگر غریب عورتوں کو زمین دیا گیا تو پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں دیا گیا۔ میں کیا کامیابیاں آپ کے لیے گنوا سکتا ہوں۔ آپ سب جانتے ہو یہ آپ کی محنت کی وجہ سے ہے، یہ آپ کی جدوجہد کی وجہ سے ہے کہ آج بھی پاکستان کے کونے کونے میں لیڈی ہیلتھ ورکرز کام کر رہے ہیں، اور لیڈی ہیلتھ ورکرز کا منصوبہ تو شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے انقلابی منصوبہ ہے، جس کے تحت آج تک ملک بھر میں خاتون کو روزگار بھی دیا گیا، عورتوں کو روزگار بھی دیا گیا، وہ جگہ جگہ کام بھی کر رہے
رہے ہیں اور آپ کا صحت کا، آپ کے بچوں کا صحت کا خیال بھی رکھ رہے ہیں، اپنا گھر کا بھی خیال رکھ رہے ہیں اور آپ کی بھی خدمت کر رہے ہیں۔ یہ انقلابی منصوبہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی مہربانی ہے۔ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام پہ جتنا بات ہوتا ہے وہ کم ہے۔ یہ اتنا تاریخی اور انقلابی پروگرام ہے کہ پورا دنیا مانتی ہے، پورا دنیا مانتی ہے کہ صدر زرداری کی حکومت نے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا منشور مکمل کر دیا، شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا نظریات کو حقیقت میں تبدیل کر کے بینظیر انکم سپورٹ پروگرام جیسے انقلابی پروگرام لے آ کے ایک انقلاب شروع کیا ہے پاکستان میں۔ پہلی دفعہ آپ کا سب سے پہلے جو سوشل سیفٹی نیٹ ہے، جو اس ملک کے غریب سے غریب تر عورتوں کو وہ مالی مدد دیتی ہے تاکہ ان کو وہ تھوڑا سا معاشی حقوق کا ان کا تحفظ ملے کہ جب مہنگائی بڑھ رہی ہے، جب مہنگائی بڑھ رہی ہے تو ریاست کی طرف سے کوئی مدد اس ملک کے عورتوں کو مل سکے۔ اور جو معاشی انقلاب اس بینظیر انکم سپورٹ پروگرام نے شروع کیا ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے۔ اس ملک کی عورتوں کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کیا تھا، اس ملک کی عورتوں کو وہ طاقت دیا تھا کہ پیسہ کا ذمہ داری ان کے پاس تھا، ان کو وہ پورا گھر کو چلا سکتے تھے، ان کے بچوں کو حفاظت میں لا سکتے تھے۔ مدد ہے تعلیم کروانے میں، مدد ہے صحت کا علاج میں کروانے میں۔ لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کے یہ انقلابی منصوبہ جو پورا دنیا مانتی ہے، جو شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا خواب ہے، جو شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا سوچ ہے، ہم نے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے نام پہ بھی رکھا۔ تو یہ دو وجہ سے برداشت نہیں ہوتا۔ ایک وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی باقی جماعتیں تو چاہتے ہی نہیں ہیں، وہ چاہتے نہیں ہیں کہ اس ملک کا پیسہ، آپ کا پیسہ اس ملک کی غریب ترین عورتوں پہ خرچ ہو۔ تو اس وجہ سے شروع دن سے اس کے خلاف سازشیں شروع ہوئی کہ آپ اس پروگرام کا، بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کا کردار کشی شروع ہوئی۔ لیکن یہ اتنا شاندار پروگرام تھا، پورا دنیا میں اتنا اس کا ٹرانسپیرنسی تھا، اتنا اس کا ریچ تھا کہ باقی ممالک اس کو کاپی کرنا شروع کر دیے۔ ایجپٹ میں بھی بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کو ماڈل بنا کے وہ اپنے خواتین کے لیے اس قسم کا پروگرام لے کر آ رہے تھے۔ عالمی ادارے بھی کہتے تھے میاں صاحب کو، عمران خان صاحب کو کہ آپ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کو تو ناکاتے، بینظیر انکم سپورٹ پروگرام تو آپ کے ملک کے غریب ترین عورتوں کو وہ تحفظ دلوا سکتا ہے جو IMF تو نہیں دلوا سکتا، جو آپ نہیں دلوا سکتا۔ لیکن یہ سب کچھ کے باوجود میاں صاحب کی حکومت ہو تو پھر عمران خان صاحب کا حکومت ہو، کسی نے یہ نہیں سوچا کہ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کو کمزور کرنے کے بجائے، بینظیر انکم سپورٹ پروگرام سے بی بی شہید کا نام مٹانے کے بجائے ہم اپنا منصوبے لے کر آئے، ہم اپنا نون لیگ کی انقلابی عورتوں کے حقوق کے لیے منصوبہ لے کر آئے، یا PTI کی